بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کرام نے اسلامی تاریخ کی ابتدا جس واقعے کی بنیاد پر رکھی وہ ہجرت کا واقعہ ہے۔ حالانکہ سیرت و تاریخ نبوی میں اور بھی اہم واقعات موجود تھے جن کو تاریخ اسلامی کی بنیاد بنایا جا سکتا تھا، ولادت نبوی کا واقعہ کچھ کم اہم نہ تھا، چنانچہ بعض حضرات نے اس کا مشورہ بھی دیا تھا۔ اسی طرح نبوت اور بعثت کا واقعہ بھی اس کی بنیاد بن سکتا تھا۔ معراج کے واقعے کو بھی اس کے لیے معیار بنایا جا سکتا تھا، مگر صحابہ کرام نے اور خاص طور پر حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقع ہجرت نبوی کو اس کی اصل بنیاد بنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک روایت ہے کہ فرمایا کہ ہم ہجرت سے تاریخ مانیں گے کیونکہ ہجرت کا واقعہ حق و باطل میں فرق ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ ہم کس دن تاریخ لکھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور شرک کی سرزمین کو چھوڑا اس دن سے لکھیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرات صحابہ کرام نے تاریخ اسلامی کی ابتدا ہجرت سے اس لیے قرار دی کہ یہ واقعہ حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ اس سے لوگوں کو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی کہ اسلام حق ہے اور اس کو ختم کرنا ناممکن ہے، اگرچہ اس کے خلاف ہزارہا سازشیں و کوششیں کی گئیں، لیکن یہ دین حق ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آیا ہے، جو ہر حال میں ابھر کر رہے گا۔ ہجرت کا واقعہ کتب سیرت سے پڑھ کر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہجرت سے حق و باطل میں فرق ہوا ہے اور اس واقعے نے باطل کو سرنگو کرنے اور حق کو فتح یاب بنانے میں کس طرح اپنا کردار ادا کیا۔ حضرات صحابہ کرام کے اس طرز عمل اور طریقہ کار سے چند باتوں کی طرف اشارہ ملتا ہے اور وہ دراصل ہمارے لیے ہدایت اور پیغامات ہیں۔ پہلا یہ کہ حضرات صحابہ کرام نے جب تاریخ مقرر کرنے کی ضرورت محسوس کی تو اسلام کی تاریخ کی اثر نو بنیاد ڈالی اور اس کو رواج دیا۔ حالانکہ جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے کہ اس دور میں مختلف تاریخیں جو ہیں وہ رائج تھی۔ عیسائیوں کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت یا ان کے آسمان پر اٹھائے جانے کے واقعات کے بعد کی جو تاریخ تھی وہ رائج تھی۔ اسی طرح یہودیوں کے پاس بھی ایک تاریخ موجود تھی اور خود مکہ اور اطراف کے لوگوں میں ہاتھی کے اس عظیم واقعے سے تاریخ چلتی تھی جس کا وقوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل ہوا اور اس کو عام الفیل کہا جاتا تھا۔ مگر اس کے باوجود صحابہ کرام نے ایسا نہیں کیا کہ کسی تاریخ کو اپنا لیا ہو اور اس پر اکتفا کر لیا ہو، بلکہ مستقل طور پر مشورہ کر کے ایک اسلامی تاریخ کی بنیاد رکھی اور اس کو رواج دیا۔ اس میں اشارہ اور پیغام ہے کہ اسلام اپنے ہر معاملے میں ایک تشخص رکھتا ہے اور اس کا ایک امتیاز اور ایک خصوصیت ہے، وہ ہر جگہ اپنے اس امتیاز اور تشخص کو باقی اور برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ صحابہ کرام کے اس طرز عمل کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم اسلامی تشخصات اور امتیازات کو قائم کرنے کے بجائے اس کو پامال تو نہیں کر رہے اور ہر موقع پر غیر اقوام کی تقلید اور اتباع کو سرمایہ شرف اور عزت خیال کرتے ہیں۔ اور خود تاریخ ہی کا مسئلہ لے لیجئے، آج ہم اس قدر غافل ہیں اور اس کے برخلاف غیروں کی بنائی ہوئی تاریخیں اس پر کس قدر فریفتہ ہیں کہ ہمیں اپنی تاریخ تو یاد نہیں لیکن غیروں کی تاریخ کیا مجال ہے کہ ہم بھول جائیں۔ یہاں مسئلہ یہ نہیں کہ دوسری تاریخ یاد رکھنا جائز ہے کہ نہیں جائز، جائز تو ہے کہ دوسری تاریخ پر بھی عمل کریں، لیکن اسلامی تاریخ سے وابستگی اور اس کا اہتمام دوسری تاریخ سے زیادہ کرنا چاہیے، مگر ہماری حالت اس کے بالکل برعکس ہے۔ صحابہ کرام کا یہ طرز عمل اور طریقہ کار ہمیں اسلامی غیرت کا بھرپور سبق اور ہر موقع پر اپنے امتیاز اور تشخص کو باقی رکھنے کی پرزور دعوت دیتا ہے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا